علی رضا پٹیل صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ آقا، جی سر، حکم کریں۔ کیسے مزاج ہے آقا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آپ سناؤ جی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، مولا کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے۔ کہاں سے کال کیا بھائی؟ آقا میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر، کوئی حکم ہمارے لائق؟ ایک چھوٹا سا میرا ایک سوال تھا آقا۔ جی جی ایک جیسے جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے اعمال کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ جبریہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جو اہل تشیع ہے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ معصومین نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ کیا نہیں، انسان پوری ہمارے طریقے ہاں سے عقیدہ آزاد یہ ہے؟ ہے کہ انسان کو بالکل اختیار ہے۔ آپ کے جو اختیاری اعمال ہے نا اس میں اختیار ہے، غیر اختیاری اعمال میں اختیار نہیں ہے۔ جیسے آپ کی پیدائش کس جگہ پہ ہے نا، آپ کا قد کتنا ہے، آپ کی آنکھیں کس سائز کی ہیں، آپ کے سر کے بال کے رنگ کے ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ باقی جو ہمارے اعمال ہمارے اختیار میں ہے نا، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو، بے نمازی ترک کرو، ماہ رمضان میں روزے رکھو، یہ سب آپ کے اختیار میں۔ آپ ڈیسیجن میں خود ڈیسیجن میں کرو، کوئی آپ کے لیے ڈیسیجن نہیں بناتا۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ تو کیا انسان اپنے اعمال کا فائل 100% اپنے اعمال کا خود فائل ہے، بالکل یا بالکل بالکل، اس جو کو آپ کے اختیاری اعمال ہے نا، کسی بھی چیز میں اس کا اختیار نہیں؟ اختیاری جو اعمال ہے اختیاری، اور جو غیر اختیاری ہے نا، جو دل مثلا آپ کو دھڑکتا ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ ہمارا فعل ہے، لیکن ہمارا اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ یا مثلا آپ بہت سارے ہیں جو آپ چھت سے گر جائیں نا، نیچے آ جائیں، وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا۔ لیکن جو آپ کے اپنے افعال ہیں وہ بالکل آپ کے اختیار میں ہیں۔ شیعہ مولویوں کا اس میں عقیدہ کچھ اور ہے۔ شیعہ جو علماء ہیں نا، وہ بالکل ایک حدیث کو نہیں سمجھتے، لا جبر ولا اختیار، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ بالکل، میں اسی حدیث کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا پوچھ لیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہ یہی اسی حدیث کو علماء پورٹری کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مولا جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہ بالکل نہ شیعہ انسان مولویوں کو پوری نہیں معلوم۔ طریقے سے آزاد ہے۔ جی جی یہ بالکل کس کا آپ اس بیان کی ہے؟ پلیز ذرا تشریح کر دیں۔ یہ اشاعرہ کا بیان ہے، یہ ماتریدی احناف کا عقیدہ ہے اسی حدیث کے متعلق۔ ان کے پاس خود حدیث نہیں، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، لیکن وہ یہی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جبر نہیں ہے۔ جبر نہیں ہے کیا مطلب؟ کہ آپ کو اللہ مجبور نہیں کرتا کہ آپ کیا کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو اختیار بھی نہیں ہے۔ اختیار بھی نہیں ہے۔ اچھا، اختیار نہیں ہے کیسے؟ اس طرح ہے کہ بھائی آپ جو کچھ کرتے ہو نا، ڈیسیجن اللہ لیتا ہے، ڈیسیجن آپ کا اللہ بناتا ہے، اور حقیقت وہ اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ارادہ کرتے ہو کسی چیز کا، تو وہ ڈیسیجن اللہ آپ کے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے۔ تو وہ جبر تو نہیں ہے، لیکن فل اختیار بھی نہیں۔ بظاہر آپ اختیار ہے، حقیقت میں کوئی اختیار نہیں، ان کا عقیدہ۔ شیعہ مولوی اس حدیث کو جانتے ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، لا جبر، جبر کچھ بھی نہیں، پورا اختیار ہے۔ جبر نہیں ہے کیا مطلب؟ فل اختیار ہے۔ جبر کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کیا ہم ڈیسیجن اللہ بناتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اکراہ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ تفویض کس کا عقیدہ ہے؟ تفویض غالیوں کا عقیدہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ تفویض کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بولا ہے نماز میں، قرآن میں نماز پڑھو نا، نماز سے مراد امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کو پہچانے تو اس کے بعد کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نہیں ہے، حج پڑھنے کی کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنا چاہے منع نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھیں، نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھیں۔ مولا علی علیہ السلام کو پہچانے تو زنا کرو، جو شراب، جو مرضی کرو، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ تفویض کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے آپ پہ چھوڑ دیا بھائی کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے تو بسم اللہ عمل کرو، نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں کرنا تو نہیں۔ یہ لا جبر ولا تفویض، جبر نہیں ہے یعنی فل اختیار ہے، تفویض بھی نہیں ہے۔ اللہ نے واقعاً اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، واقعاً اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، حساب لے گا کہ بھئی تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی، تم نے کیوں جھوٹ بولا ہے، تم نے کیوں ماہ رمضان کو روزے نہیں رکھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے واجبات قرآن و سنت میں بیان کیے ہیں، یہ سب ایسے ہی لغو بات نہیں ہے، بے معنی بات، بلکہ اللہ تعالیٰ واقعاً وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اطاعت کر۔ تو اللہ جبر بھی نہیں، تفویض بھی نہیں ہے، یہ جبر بھی نہیں تھا، الامر بین الامرین، ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی اختیار بھی ہے، اور اختیار کے ساتھ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم واجبات کو بجا لیں، محرمات سے دور رہیں۔ یہ جبر اللہ تفویض کا یہ مطلب۔ بہت بہت شکریہ آقا آپ کا، بالکل آپ نے 110% مجھے واضح کر دیا ہے۔ پلیز آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بڑا پریشان ہوں، آپ دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ مزے کی بات یہ ہے ائمہ علیہ السلام نے خود اس حدیث کی تشریح کی ہے۔ امام ہادی علیہ السلام بہت بڑا لیٹر ہے تحف العقول میں، اس میں انہوں نے تقریباً 3-4 صفحوں میں اسی حدیث کی شرح بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی شروح موجود ہے، خود ائمہ علیہ السلام۔ شیعہ مولوی اس حدیث کی شرح وہ کرتے ہیں جو بالکل خود جان کہتا ہے جبر بھی نہیں، تفویض بھی نہیں، یہ فل اختیار بھی نہیں، آدھا اختیار ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں،
خود ان کو نہیں معلوم کہ کیا کیا ہے۔ جی جی، چونکہ کچھ حوزے کے کچھ علماء کرام سے میں نے بات کی تھی اس کے متعلق، ان کو تو ویسے بھی جوہلا ہوتا ہے، ان کو کچھ آتا ہے نہیں. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ حدیث میرے سامنے پیش کر کے مجھے اس طریقے سے وہ بتا رہے تھے کہ نہ انسان کے پاس پورا اختیار ہے نہ کچھ ہے. تو اس ابھی مجھے بہت واضح ہوا ہے الحمدللہ. آپ کے پاس پورا اختیار ہے بھائی، اپنے آپ کے جو اختیاری اعمال ہے نا کہ آپ کیا بولیں کیا نہ بولیں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، اس میں اختیار ہے آپ کو. بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مثلا نیند آ جاتی ہے نا اختیاری چلی جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، یا بیمار ہو جاتے ہیں نا، بیماری ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ چیزوں تو ہمارا کام ہی نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیند دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری دے دیتا ہے. جو ہمارے اپنے افعال ہیں اس میں ہمارا پورا اختیار ہے. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صحیح آگا، دعا کی گزارش ہے آگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت ہے.